اپنا ازہری نیٹ ورک، اپنا ازہری نیٹ ورک۔ فإنه شمس فضلها الكواكبها يزورن أنوارها للناس في الظلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حامد ومصلي ومسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موقع کی مناسبت سے میری گفتگو کے 3 ڈاٹ ہیں۔ نمبر 1 عرس، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 مدرسہ۔ تقریریں اور جلوس جلسے بے شمار ہوتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سیکھنے کی نیت ہو تو one sentence can change your life، ایک بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر طبیعت خاص نہ ہو، جس فوکس اور انجوائی کے لیے شرکت ہو تو عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ کا مترادف بننے میں ٹائم نہیں لگتا۔ دنیا کے اندر بے شمار افراد ہیں، مگر آدمی کو کیسا بننا چاہیے، اس حوالے سے ایک ایگزامپل لیں۔ 5 مارچ 1925 میں ایک بچہ انڈیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اکیلے اس بچے نے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بنایا، امریکہ میں جامعہ مدینۃ الاسلام بنایا، کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بنایا۔ اکیلا وہ بچہ دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بنایا، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بنایا، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام بنایا، ٹاٹا میں امارہ شرعیہ کے جواب میں غیر منقسم ہندوستان کے لیے ادارہ شرعیہ بنایا، ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بنایا۔ دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جلسے کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے۔ 5، 6، 7 مئی 1972 میں ایک جلسہ ہوا یو پی کی دھرتی پر۔ اس جلسے میں حضور سید العلماء تھے، حضور احسن العلماء تھے، حضور مجاہد ملت تھے، حضور مفتی اعظم ہند تھے، علامہ سراج الہدی گیاوی تھے، بے کلک ساہی تھے۔ اس جلسے کے بعد قوم کو جو فائدہ ہوا، اس فائدے کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلا ڈاٹ ہے ہمارا عرس، عین را پیش عرس سین ساکین عرس۔ انسان مرتا ہے تو اس سے سوال ہوتا من ربک، who is your Lord، ما دینک، what is your religion، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، what was saying about this man، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ فعل مضارع پر کانا یکون داخل ہوتا تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا، یہ ہمارے علماء جانتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، کچھ مارکس مل جانا چاہیے، غیب سے آواز آنی چاہیے ہذا عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ میرا بندہ ہے، دروازہ کھول دو، جنت کا کپڑا پہنا دو، ونڈو کھول دو، مگر نو، there is no marks, no result۔ دوسرا سوال اس مرد کے بارے میں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، what
What is your religion? جواب دیا دین الاسلام، تو بھی مارکس نہیں۔ تیسرا جو کوشچن ہے that is final and last question. A question arises in our mind in this palace named عزت نگر۔ پہلے سوال کے جواب میں مارکس کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ ربی اللہ جواب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ جواب صرف اور صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، نیتن یاہو بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو بائیڈن بھی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو کرسچن اور یہودیوں سے چھاٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا، ما دینوں کا، یہودی تو نہیں ہے تو، نصرانی تو نہیں ہے تو؟ جواب دیا دین الاسلام، میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے، مگر نہیں، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں، یہ رافضی بھی بولتا ہے، یہ وہابی بھی بولتا ہے، یہ دیابنہ بھی بولتا ہے، یہ معتزلہ بھی بولتا ہے، یہ دہریہ جبریہ پادریہ بھی بولتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرق باطلہ کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور معرفت مصطفیٰ یہ فائنل اور لاسٹ کوشچن ہے، اور اس کا جواب وہی دے گا جو نبی کو پہچانتا ہو۔ اور نبی کو کون پہچانے گا؟ اس حوالے سے میرے دماغ میں ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن۔ خدا کی قسم میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو قبل بعثت مجھ پہ درود شریف پڑھتا تھا۔ نبی نے ہزاروں پتھروں کو دیکھا ہے، مگر معرفت خاص کیا ہے اس پتھر کے ساتھ جو سنی ہو، اس پتھر کے ساتھ جو سلام پڑھتا ہو، اس پتھر کے ساتھ جو نبی پر درود بھیجتا ہو۔ اور پوری دنیا میں درود و سلام پڑھنے والی امت، حدیث شریف کے اندر یہ بھی آیا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، فور ایگزامپل یہ عزت نگر کا آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے، وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِإِسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ۔ وہ فرشتہ آکے نام پردادا کے ساتھ کہتا فلاں آدمی نے درود شریف پڑھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ، میں اسے سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب نبی کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں نام لکھا ہے ان لوگوں کا جو جمعہ کے دن یا رات میں نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اور پوری دنیا میں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے بھوپال دلی والے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بریلی شریف والے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اب بعید نہیں ہے، نبی سے پوچھا جا رہا، نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اس مرد کے ہاتھ میں ایک فائل ہے جس میں نام لکھا ہے مردہ کا، تو بعید نہیں ہے نبی یہ کہے نکیرین ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، تمام لوگوں کا بائیو ڈاٹا میرے رجسٹر میں محفوظ نہیں ہے۔ بریلی کے قلندر اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس میں تمہارا کیا ہے، پھر مجھے دادا نے اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ تینوں سوالوں کا جواب اگر دے دیا تب آواز آئے گی، عرس کی دلیل آ رہی ہے، نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے دولہن سوتی ہے۔ عرس آزاد شاہ بابا، آپ سے کوئی وہابی دیوبندی کہے کہ تم لوگ عرس کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو بتا دیجئے گا yes 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 the word عرس came in holy hadith today I will prove۔ غیب سے تینوں سوال کے بعد آواز آئے گی نم کا نوبت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے۔ عروس کہتے ہیں دولہن کو، اور عریس کہتے ہیں دولہا کو،
اور یہ دونوں مشتق ہے، اس کا مصدر ہے عرس. مصدر اور مشتق کیا ہوتا ہے؟ کرکٹ مصدر ہے، کرکٹر مشتق ہے. پلے مصدر ہے، پلیئر مشتق ہے. علم مصدر ہے، عالم مشتق ہے. اسی طرح فضل مصدر ہے، فاضل مشتق ہے. اسی طریقے سے عرس مصدر ہے اور عریس مشتق ہے. پتہ یہ چلا کہ عرس کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی. اشرف علی تھانوی کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. خلیل احمد بیٹھوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. تینوں سوالوں کا جواب غوث اعظم نے دیا ہے، آج بھی گیارہویں شریف ہوتی ہے. تینوں سوالوں کا جواب خواجہ نے دیا ہے، آج بھی چھٹی شریف ہوتی ہے. تینوں سوالوں کا جواب احمد رضا خان نے دیا ہے، آج بھی عرس رضوی ہوتا ہے. تینوں سوالوں کا جواب مفتی اعظم نے دیا ہے، آج بھی عرس نوری ہوتا ہے. تینوں سوالوں کا جواب تاج الشریعہ نے دیا ہے، آج بھی عرس تاج الشریعہ ہوتا ہے. تینوں سوالوں کا جواب آزاد شاہ بابا نے دیا ہے، عرس آزاد شاہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عرس اذان شاہ بابا، نعرہ تکبیر. ایک ڈاٹ ختم ہو گیا جی. دوسرا ڈاٹ قرآن شریف. آپ چلے جائے کسی شہر کے کلکٹر کے پاس. آپ نے کیا پڑھائی کیا؟ سی بی ایس ای پڑھے. کتنے سال لگے؟ 30 سال 35 سال. آپ نے جو نرسری میں پستک پڑھی تھی وہ کہاں؟ I don't know. میں تو چھوٹا سا تھا. Maybe my parents know about it. ہو سکتا ہے میری ماں کو میرے باپ کو معلوم. کلیکٹر کے باپ کو پاس جا. آپ کا بیٹا جو نرسری میں پستک پڑھ کے آگے بڑھا تھا، جس کی بنیاد پر آج وہ کلیکٹر اور ایس پی بنا ہے، وہ نرسری کا پستک کا ہے. مجھ کو جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ میں نے بھنگار میں بیچ دیا تھا. بنگار والے بھائی صاحب، آپ نے نرسری کے پستک کا کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے تو ہوٹل والے کو دیا تھا کاغذ بکس. ہوٹل والے بھائی صاحب، نرسری کے بکس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا میں نے مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسہ کچوری پکوڑی ڈال کے دے دیا. سموسہ کچوری پکوڑی کھانے والے بھائی صاحب، آپ نے اس پیپر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے سموسہ کھانے کے بعد پیپر کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا. ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش میں دی اور شہر میں جو سب سے گندی جگہ ہے وہاں جا کے ڈمپ کر کے آیا. غور کیجئے گا، جس نے کلیکٹر بنایا ہے وہ کاغذ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ جا کے ایف آئی آر کر دے اس کے خلاف، کلیکٹر کے خلاف، کہ جس نے اس کو کلیکٹر بنایا وہ کاغذ نجاست غلیظہ. ٹی آئی بولے گا گیٹ آؤٹ فرام دس پیلس، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کرائم نہیں، یہ جرم ہے ہی نہیں. یہ ہے اس کا سی بی ایس ای کا ایس پی کلیکٹر کا. اب چلے جامعہ الرضا والوں کی طرف، جمدہ شاہی روناہی اشرفیہ والوں کی طرف، جامعہ سمدانیہ فیضان اعلیٰ حضرت والوں کی طرف. آپ نے جو نرسری میں عمہ پارا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا جب میں اعدادیہ میں آیا تو اس سے یہ عظمت کا اندازہ اور ہوا. جب اولا ثانیہ میں گیا تو اس کا وقار اور بڑھ گیا. جب ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت تخصص فی الفقہ کیا، مفتی بنا، تب مجھے پتا چلا اس نرسری میں جو عمہ پارا میں نے پڑھا تھا اس عمہ پارے کے بارے میں علماء نہیں، صحابہ نہیں، غوث نہیں، ابطال نہیں، اوتاد نہیں، افراد نہیں، انبیاء نہیں، رسول نہیں، رب کا فرما ہے. لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے اس کاغذ کو چھونا بھی اچھا.
कंपनी सेम है, दरख्त से कागज बनता है, सेम दरख्त, सेम प्रेस, सेम मशीन, खरीदार सेम, बेचवाल से। एक कागज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कुत्ते पेशाब करके जा रहे हैं, पढ़ने वाला कलेक्टर बना हुआ है, मगर दूसरा कागज है जो आज भी किसी मुफ्ती को मिल जाए, आंखों से लगाते, होठों से किस करते, सर का ताज बनाते, नजासत गलीजा वाला कागज। तेरी ये हालत कैसे हो गई? कहा मेरी छाती पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ था, जोनी जोनी यस पापा लिखा हुआ था, रेड रेड गो अवे लिखा हुआ था, इसलिए मेरी इतनी बुरी हालत है। और ऐसा के ताज वाला कागज, अम्मा पारा वाला, तेरी अज़मत, तेरा वक़ार, तेरी रिफ़अत, तेरी क़द्र और मंज़िलत कैसे बढ़ गई? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पे वद्दुहा लिखा हुआ है, सूरह फातिहा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? जिस कागज को कुरान मुक़द्दस से निस्बत हो जाए, वो कागज भी उलमा और लोगों और औलिया के सर का ताज हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पॉइंट। दूसरा कुरान शरीफ की 3 चीजें, एक है नक्श, कलाम में नक्शी जो लिखा हुआ है ना, अलिफ लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं कलाम में नक्शी। फतवा रज़विया में नक्शा एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक। कुरान शरीफ की दूसरी किस्म है कलाम में लफ्ज़ी, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसे बोलते हैं। मा यतलफ़ज़ु बिल इंसान फहुव लफ्ज़, जो आपने बोला, वल्लैलि इज़ा सजा, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ये जो पढ़ा आपने ना, इसको कहते हैं लफ्ज़। 2 किस्म हो गई, नक्शी, लफ्ज़ी, और तीसरी किस्म है मानवी, कलाम मानवी, जो माना है उसका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह। कुरान की 3 किस्म हो गई, नक्शी, लफ्ज़ी, मानवी। गौर से सुनिए, अगर आपका वुजू न हो, कुरान का छूना हराम, छूने से ताल्लुक है। गौर कीजिए, नक्शी, कलाम नक्शी। अगर आपका गुस्ल न हो, कुरान का पढ़ना हराम, लफ्ज से ताल्लुक है, इसका बोलने से ताल्लुक, जुबान से ताल्लुक। अच्छा, और माना कहाँ समझ में आता है? दिल। एक है छूना, चमड़ी, लम्स, दूसरा है तलफ्फुज़, जुबान, और तीसरा है दिल, दिमाग, माना समझ में आता। अगर वुज़ू ना हो, कुरान हाथ में नहीं आ सकता। अगर गुस्ल ना हो, कुरान जुबान पर नहीं आ सकता। अगर बेवुज़ू है, छूना हराम, बेगुस्ल है, पढ़ना हराम, बेइश्क है, समझना हराम। अब बात समझ में आई कि अशरफ अली थानवी ने क्यों कहा अल्लाह ने मक्र किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह पाया तो रास्ता दिखा दिया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, अबुल अला मौदूदी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, जाकिर नायक कुरान समझ न सका, तस्लीमा नसरीन कुरान समझ न सकी। जिस तरह वुज़ू न हो, हाथ में नहीं आ सकता, इश्क न हो, समझ में नहीं आ सकता, कुरान समझ में आया है अहमद रजा खान को, क्योंकि दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। मुफ्ती आज़म को दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। ताजु शरीयत को दिल इश्क़ मुस्तफा का मदीना है। हाँ, हाथ लगाने के लिए वुज़ू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, छूने के लिए आशिक़ मुस्तफा बनना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अज़ान शाह बाबा, नारे तकबीर बाबा। सुभान अल्लाह। समझने के लिए आशिक़ मुस्तफा बनना पड़ेगा। और इश्क का हम जब पैमाना देखते हैं तो इंतहाई चोटी पर जाकर अपने वजूद की फना की भीख मांगते हुए इमाम इश्क़ मोहब्बत लिखते हैं, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना। 2 पॉइंट हो गया। अब वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है मेरा मदरसा। पूरी
دنیا کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ میں جس کو سمجھتا ہوں وہ خود اپنے آپ میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. یہاں اس وقت پورے بھارت میں میں ایک بات بول رہا ہوں اور وہ آپ کے بریلی شریف پر بھی لاگو ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں تاج الشریعہ مسجد بنانی ہے کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی حضرت میری طرف سے پورا سریہ، دوسرا آدمی پوری سیمنٹ، تیسرا آدمی پوری 5 کروڑ کی مسجد 5 سال میں بن کے کمپلیٹ. اچھا اب اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ایک مفتی امام لانا، حافظ سے اوپر عالم، عالم سے اوپر مفتی، مفتی امام لانا، ان کی تنخواہ 40,000 روپے، 12 لوگ تیار ہو جائے، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار باری آئے گی، جن کا انکم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، وہ 12 لوگ ہاتھ اٹھائے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. سوال یہ ہے کہ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، کہاں لکھا؟ کس نے بتایا؟ جہاں یہ لکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، وہیں یہ لکھا ہے من لم یعرف حق لعالمنا فہو لیس منا. وہیں یہ لکھا ہے والذین اوتوا العلم درجات. وہیں یہ لکھا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وہیں یہ لکھا ہے قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اب 5 کروڑ کی مسجد ہے، عزت نگر کا ایک آدمی مسجد میں جائے 5 کروڑ کی مسجد اور اس سے جا کے یہ کہے مسجد صاحب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ مسجد بولے وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. نہیں، آپ جا کے مسجد کے ممبر سے پوچھے کہ آپ تو ماربل کے ہیں مکرانہ سے تشریف لائے، آپ تو پورے 2 لاکھ کے، بتائیے نا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ ممبر بولے غسل میں 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، پورے بدن پہ پانی بہانا. نہیں، جھومر صاحب آپ بتائیے نا صلح کلی اور دیوبندی سے میری بیٹی کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جھومر نہیں بولے گا. دروازہ صاحب آپ تو ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، آپ کی قیمت تو 1 لاکھ ہے، آپ بتا دیجئے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کیا وہ دروازہ بولے گا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پتہ یہ چلا مسجد سائلنٹ ہے، وائلنٹ امام ہے، مسجد ساکت ہے، ناطق امام ہے، مسجد خاموش ہے، بولتا امام ہے. عزت نگر کی جہالت کا خاتمہ مسجد سے نہیں امام سے ہوگا. یہی وجہ ہے دنیا میں انقلاب مسجد نبوی سے نہیں امام الانبیاء سے آیا ہے. مسجد 5 کروڑ کی ہو، امام ناظرہ خواہ ہو، جہالت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر مسجد کھجور کی شاخ دادا پتیوں سے بنی ہوئی ہو اور امام الانبیاء ہو، وہ کبھی ابو بکر پیدا ہوتے، طلحہ، زبیر و حنظلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت. سبحان اللہ، بسم اللہ. یہ رسم و رواج میں الجھنے کی وجہ سے ہم لوگ خود ہی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، دماغ میں کوئی چیز بس گئی. جیسے رسم و رواج کی ایک اور مثال دیں، ماں سے نکاح نہیں کرتے ہم، بہن سے نکاح نہیں کرتے ہم. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ یہ حرام ہے، کہاں نکاح؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ نہیں کرتے عزت نگر میں، یا اس وجہ سے نہیں کرتے کہ قرآن نے حرام کہا؟ اگر آپ اس وجہ سے ماں بہن سے نکاح نہیں کرتے ہم لوگ تو لوگ نہیں کرتے ہیں، تو یہ سوچی غلط، کیونکہ اسلام لوگ کے حساب سے نہیں چلتا، قرآن کے حساب سے چلتا ہے. بے شک. اور اگر آپ اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن میں آیا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت الی آخر،
کہ بیٹی اور ماں اور بہن یہ سب سے نکاح حرام ہے، قرآن میں آیا ہے، اسی قرآن نے تو شراب کو بھی حرام کہا ہے. بے شک انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اسی قرآن نے تو جوا کو بھی حرام کہا ہے، اسی قرآن نے تو جھوٹ کو بھی حرام کہا ہے، اسی قرآن نے تو ماں باپ کو اف کہنے کو بھی تو غلط کہا ہے، اسی قرآن نے تو پڑوسی کے 1 انچ دبانے کو بھی تو حرام کہا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو بعض آیتوں پر عمل کرنا، بعض پر عمل نہیں کرنا، that is not true Islam. That is not Islam. That is not spiritual of Islam. یہ رسم و رواج میں کہیں نہ کہیں ہم گرفتار ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. مسجد کا وجود اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک مدرسے کا وجود باقی ہے. مسجد میں اگر مدرسہ امام پروڈیوس کرنا چھوڑ دے تو پھر مسجد ویران ہو جائے گی. پھر ممبر پر شرابی آدمی بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائے گا، اور کسی نے شرابی کو ہٹایا تو جنگیں ہو، لڑائی چلی. اور مسجد کے مصلی پر شرابی آدمی کا ہونا یہ آج کی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے یزید کا یہی دعویٰ تھا کہ شرابی بھی امام ہو سکتا ہے، مگر امام حسین نے جان دے دی مصلی پر شرابی کو ٹکنے نہیں دی. بے شک سبحان اللہ. یہ سوچ مدرسہ مصطفیٰ سے آیا ہے امام حسین سے. تو مدرسہ اسٹرونگ ہوگا، مسجد اسٹرونگ رہے گا. اس وجہ سے جامعہ سمدانیہ کے وجود پر میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا کیسے، اس کے لیے ایک ایگزامپل دے دوں. ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ سنی حنفی الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور. مطلقاً مسلمانوں کا مدرسہ سب سے بڑا ثقافت السنیہ ہے جو کیرلا میں ہے، شیخ ابو بکر کا. اشرفیہ مبارک پور کو کس نے بنایا؟ حافظ ملت علی رحمت مفتی اعظم تھے اور علامہ شمس قادری تھے. حافظ ملت چندہ کرنے کے لیے گئے. ایک انصاری صاحب مبارک پور ہی اندر حافظ ملت کو بیٹھا تشریف رکھے. گھر کے اندر 37,000 روپے اس زمانے 1972 تقریباً اس کی بات کر رہا ہوں، 37,000 روپے نکال کے دیا. کہا حضرت یہ پورے گھر میں یہی پیسہ ہے میرے پاس، اس کو آپ لے لیجئے، اب مدرسہ بنائیے. حافظ ملت کہتے ہیں ایسے میں چندہ نہیں کریں، تھوڑا سا گھر پہ رکھ لو، تھوڑا سا مدرسے میں دے دیں. کہا نہیں، پورا پیسہ لینا پڑے گا. بحث ہونے لگی. وہ انصاری کہتا ہے کہ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا اور ابو بکر نے بٹن تک کاٹ کے دے دیا تھا تو نبی نے انکار نہیں کیا تھا. یہ سن کر حافظ ملت رونے لگے. اس کا 37,000 روپے روتے روتے لے لیے. چند دنوں کے بعد اس انصاری کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی. پورے مبارک پور میں بات وائرل ہو گئی. اس زمانے کی سب سے بڑی رقم 37,000 کہ فلاں نے حافظ صاحب کو 37,000 دیا، فلاں نے حافظ صاحب کو 37,000 دیا. بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے انصاری صاحب، ڈاکٹر نے چیک کیا، میڈیسن دیا، جو پوریا والی دوائی نہیں چلتی ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں، اس نے پوریا بات کے دی اور ٹوٹل دوائی اور چیکنگ فیس 5. انصاری صاحب کہتے ہیں اس کو کھاتے میں لکھ لیجیے، میرے پاس پیسے آئے گا میں دے دوں. ڈاکٹر نے تنزن کہا کیوں؟ حافظ صاحب کو دینے کے لیے، مدرسے میں دینے کے لیے تمہارے پاس 37,000 روپے، بیوی کے علاج کے لیے تیرے پاس 5 روپیہ نہیں. غیرت ایمانی کے چہرے کے گال پہ زوردار تھپڑ پڑتا وہ انصاری اپنی بیوی کی کلائی پکڑتا، میڈیسن کو ڈاکٹر کے ٹیبل پہ پھینکتا اور کہتا ہے چل اب تو ڈاکٹر کے دوا سے نہیں حافظ ملت کی دعا سے ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. حافظ ملت کی بارگاہ حافظ ملت کی بارگاہ میں حافظ ملت پھر رونے لگے اور قرآن شریف پڑھ کے دب کیا، اللہ نے شفا یابی. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. یہ قرآن شریف کا پاور بتا رہا ہوں میں، مادیت کے اعتبار سے. لوگ سوچتے ہیں نا قرآن شریف کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا یا دینی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا. ایک اور ایگزامپل دے دوں میں. ABCDEFG کے بعد انسان جب ڈاکٹر بنتا ہے
चमड़ी अगर कट जाए, निड टाके स्टेजिंग ट्रे निग्लोकेट हाइट हो जाए, और अगर हड्डी टूट जाए, एक्सरा पीओपी कॉटन एंड बैंडेज कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर 90 दिन के वारंटी, दियर इज नो गारंटी। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमा ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में दरवाजा लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई, वहीं पर मुफ्ती आजम हिंद रूम में बैठे हुए थे। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा मेरे मौलाना को बुलाओ, मेरे मौलाना को बुलाओ। बुलाया गया, कटी हुई उंगली है, खून निकल रहा है, चमड़ी कट रही है। अगर डॉक्टर के पास जाते तो यही प्रोसेसिंग जो मैंने बताया, लेकिन अली बा तासा पढ़ के मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती बने थे, कुरान शरीफ पढ़ के मुफ्ती बने थे। और कुरान की एक आयत है अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अल्लाह फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। मुफ्ती आजम हिंद ने मुफ्ती मुजीब अशरफ की कटी हुई अंगुली को अपनी उंगलियों के दरमियान लिया और पढ़ना शुरू किया, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। चश्मदीद गवाह का कहना है खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई, बात समझ में आ गई। मेडिसिन में वो कमाल नहीं है जो कुरान मुकद्दस की आयत में कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मदरसे की एक बात और बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा। एक माँ अपने बच्चे के साथ में मार्केट में काम करने जा रही है, बाप का इंतकाल हो चुका है, बच्चे के बाप का। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो बच्चा क्या देखता है कि यहाँ एक इमाम साहब है जो रोजाना पढ़ा रहे हैं कुछ लोग। माँ का पीछा छोड़ वो इमाम साहब के पास जाके बैठ गया, पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत मजा आने लगा उसको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, माँ तीसरी दिन आ गए, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बेवा, मेरा बेटा यतीम, हम दोनों कमाते हैं तो खाते हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आप? इमाम साहब का जवाब सुनो, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदा बिदुनिल फुस्तुक। ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका बेटा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। इसका जवाब वो औरत क्या देती है मालूम? तद ज़हब अक़लुहु। इमाम पागल हो गया, किसी बहकी बातें करते। इमाम ने देखा कि ये खातून मानेगी नहीं, कहा आपका खर्च कितना है महीने का? कहा इतने दिन, हर महीने की इस तारीख में आप इतने दिरहम मुझसे आके ले जाएंगे। बच्चा तो यही पढ़े, बच्चा यही पढ़े, पढ़ना शुरू किया। एक साल, चंद सालों के बाद में बच्चा सीधा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर फाइज हो जाता है, काज़ी क़ुज़ात की आलम इस्लाम। दस्तरखान पर खलीफा वक्त में एक कटोरा में रोगन पिस्ता और दूसरी प्लेट में काजू रखा। नाश्ते के लिए जब वो बच्चा बैठे और खलीफा वक्त बैठा तो बच्चा मुस्कुराने लगा। अब बच्चा नहीं, जवान हो चुका है, वो शख्स मुस्कुराने लगे, वो आलिम साहब मुस्कुराने लगे। खलीफा वक्त बच्चा की मुस्कुराहट से नाराज है, कहा हुजूर ये नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? दरअसल उस बच्चे की मुस्कुराहट की पैकिंग बोल रही थी। अगर आज मेरी माँ होती तो ये कहती, ऐ इमाम एक बच्चा नहीं, अल्लाह मुझे हजारों बच्चा दे, सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला है, और इमाम साहब का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ दीन को समझे, इसको जस्ट फोकस और एंजॉय के तौर पर न ले, थोड़ा सा टाइम निकाले, 24 घंटा में कुछ घंटे दीन की खातिर निकाले, और अपने बच्चे को अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन पढ़ाए। स्कूल जाने लेकिन लाजिमन उर्दू पढ़ाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि अरबी पढ़ने से दीनी तालीम आ गई, कुरान शरीफ पढ़ने से ये वहाँ होता है जहाँ शादी होती है ना। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है? बोले हाँ पढ़ी लिखी है। क्या पढ़ी लिखी है? बोले ग्रेजुएट। दीनी तालीम? बोले दीनी तालीम भी है ना। क्या दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी। किसी ने कहा कुरान शरीफ 10 बार पढ़ी, बहुत अच्छे से पढ़ लेते। मेरे भाई, कुरान शरीफ 10 बार नहीं 10,000 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं।
قرآن شریف ریڈنگ کا نام دینی تعلیم نہیں، انڈرسٹینڈنگ کا نام دینی تعلیم نہیں۔ قرآن خوانی کا نام دینی تعلیم نہیں، قرآن دانی کا نام دینی تعلیم نہیں۔ اس لیے عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو لازمت پڑھائیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل ہو۔ یہ ہے بخاری شریف۔ یہ بخاری شریف کس نے لکھی؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے۔ بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ماں بہت رو رہی تھی، لیکن متقی پرہیزگار نیک نقاب والی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی اپنی بہو لائے تو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والی مت لائیے، نقاب والی لائیے، کیونکہ کبھی بھی تاب شریعت جنس والی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتے ہیں، نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فضائل علم و فضل، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، زندہ باد بھی زندہ باد، سبحان اللہ۔ بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ماں بہت رو رو کہ اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی دے 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 دے۔ ایک دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام جا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے خواب میں؟ کیونکہ ان کے والد صاحب کا نام ہے اسماعیل اور دادا کا نام ہے ابراہیم۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، دادا کا نام ابراہیم، باپ کا نام اسماعیل، اور یہ دونوں نبی کے نام ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چنٹو منٹو پنٹو پروین نام رکھ لیتے ہیں اور پھر مانا پوچھ کے مفتی صاحب سب کو پریشان کرتے ہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ پیدا ہونے کے بعد پہلے فون لگا کہ کیا نام رکھنا۔ نیک لوگوں کے نام پہ نام رکھنے سے خواب میں ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہیں، آنکھوں کی بینائی لوٹ جاتی ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں ایک حدیث شریف ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقلنا ما معنا الا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى امراته فقال اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندنا الا قوت الصبيان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مہمان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس خبر بھیجتے ہیں کہ مہمان کے لیے کچھ ہے، تو جانتے ہیں ازواج مطہرات کیا جواب دیتی ہیں؟ ما معنا الا الماء، حضور پانی کے سوا کچھ نہیں۔ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کھانے کا کچھ نہیں، ما معنا الا الماء، پانی کے سوا کچھ نہیں۔ لفظ کیا یا پانی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے اس پر شکر ادا اگر انسان کرے تو وہ ازواج مطہرات ہے۔ جو ہے اس پر اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پانی تو دیا، اور جو عورت شکر ادا نہیں کرتی ہے اس کے پیٹ سے کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی زندہ ایک دلیل دے دوں میں، آپ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا، وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بچپن میں سنسان بیابان ریگستان غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ گیا، ذی زرع میں چھوڑ کے آنے کے بعد برسوں بعد جب بیٹے کی شادی ہوئی، قبیلہ بنی جرہم یمن کے قبیلے میں شادی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام۔ پتہ لگایا گھر کدھر ہے، گھر پہنچے، دروازے کو نوک کیا، اندر سے خاتون آئی، آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ اسماعیل کا وہ شکار کرنے گئے، کیا حال ہے آپ کا؟ وہ تو بہت بری حال ہے، کبھی کھانے کو ملتا شکار ملتا ہے تو کھانے کو ملتا، شکار نہیں ملتا تو بھوکا رہنا پڑتا۔ بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام بولنا اور بولنا دروازہ بدل۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھا، خیر و خبر لی، پتہ چلا، آپ نے کہا کیا کہا انہوں نے؟ بولے سلام کہا اور یہ کہا دروازہ بدل۔ بولے دروازہ بدل دے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے نکاح سے آزاد، چھوڑ دیا بیوی۔ برسوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام دوسری شادی، پھر دروازہ نوک کیا، پھر اندر سے خاتون، آپ کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی۔ اسماعیل کا بولے شکار پہ گئے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بولے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا دروازہ اچھا ہے باقی رکھے۔ اب غور کیجئے، اس نے شکر ادا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔
اس نے شکر ادا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ آئے تو کہنا کہ دروازہ اچھا ہے باقی رکھا. شکر گزار کو باقی رکھا، ناشکرہ کو نکاح سے آزاد. ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن حقیقت اندر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی نبی آئے اور وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مشیت الہی یہ چاہ رہی ہے کہ حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جس پیٹ سے نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہے، ایک بھی پیٹ ناشکرہ پیٹ نہیں ہونا چاہیے. شکر کے بدلے میں رب نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو پیارے مصطفیٰ کی دادی بنا دیا. اس کا مطلب ما معنی الا الماء، پانی ہے یا رسول اللہ. صحابہ میں اعلان کیا کون ہے جو مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت میں کھانا کھلائے گا. اپنے گھر لے کے مہمان بیوی سے کیا پوچھا ہے؟ کہا لیس معنا الا قوت ما عندنا الا قوت الصبیان، بچوں کا کھانا رکھا ہوا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کا تیار دسترخوان بچھا، اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو بچے کو تھپکیاں دے کے سلا. مہمان رسول، ہمارا بچہ بھوکا رہے گا چلے گا، مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے. بچوں کو سلا، کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا اور چراغ جل رہا. رات کا ٹائم، چراغ کو سدھارنے کی نیت سے کھڑے ہوتے اور چراغ کو بجھا دیتے. پھر میاں بیوی دونوں ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں جیسے گویا کہ کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، مہمان رسول کو کھانا کھلا رہے ہیں. جی بھر کے انہوں نے کھانا کھا لیا. کل ہو کہ یہ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے، رب نے جبریل علیہ السلام کو قرآن مقدس کی آیت لے کے بھیجی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شارف مصباحی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شارف مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم سے اچھے خطیب، بڑے خطیب تشریف لا چکے ہیں، مکمل طور سے ان کو سننا ہے. میں تتمہ کے طور پر کچھ باتیں اور بتا دوں. بخاری شریف میں کیا حدیث ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھوکے رہیں گے چلے گا، مہمان رسول بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، پڑھنے والے وہاں مہمان رسول ہوتے ہیں. اس لیے اے لوگو، اپنے گھر کا دروازہ بدلنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کے دروازے کی خبر بھی لے لیجئے گا. اپنے گھر میں ماربل لگانے سے پہلے رسول اللہ کے گھر میں پلسٹر بھی ہوا کہ نہیں ہوا ہے اس کی خبر لے لیجئے گا. اپنے گھر کو کلر کرنے سے پہلے رسول اللہ کے گھر کی خبر لے لیجئے گا. اگر آپ نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہمارا گھر رہے یا نہ رہے، رسول اللہ کا گھر آباد رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ دین ہمیشہ ہمیشہ غالب رہے گا. اس وقت سوشل میڈیا پر ذاکر نایک، انجینئر مرزا ٹی وی چینل پر دیکھیں، ریموٹ کنٹرول لے آپ بدلتے چلے جائیں. ہزاروں چینل ہیں اسلام کے اگینسٹ، اسلامک چینل. اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ کتابیں نکالے ڈھونڈنے چلے جائیں تو بد مذہبوں کی کتابیں ملتی ہیں، اپنے لوگوں کی کتابیں کتنے ہیں. سوشل میڈیا پر اسلامک چینل خال خال نظر آتا ہے. اس لیے میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں، جن لوگوں چینل کھولنے میں چونکہ ملین بلین پیسہ لگتا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جس مسلم کو اس کے پاس غیرت ایمانی مر چکی ہے، وہ چینل نہیں کھولتا. اور جن علماء کو درد ہے ان کے پاس پیسے نہیں. اس لیے ناجیز نے اپنی بساط کے مطابق ایک واٹس ایپ چینل شروع کیا. یہ چونکہ موبائل ہر شخص کے پاس ہوتا ہے، اس موبائل سے اپنے عقیدے کی حفاظت وہ کر سکتا ہے. مشین ہے، ٹیکنالوجی ہے، فی نفسہ نہ حرام ہے نہ حلال ہے. اس کے ذریعے انسان گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے. 24 گھنٹے میں 3 سے 4 منٹ اس چینل پر میں آتا ہوں.
اور عقیدے کی بنیادی بات کرتا ہے. اس لیے اس کا نمبر میں دے رہا ہوں, اپنا موبائل نکالے آپ, نمبر نوٹ کیجئے گا, اس میں واٹس ایپ پہ نارمل میسج نہیں کیجئے گا, واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا, مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجئے. صرف اتنا لکھیں گے, بار بار فون کرے گا اگر کوئی اور میسج کیا تو اس کو بلک لسٹ میں ڈالنے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے, ایک ہی بٹن ہوتا ہے. اس لیے نارمل میسج کیجئے گا, واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا, مجھے اپنے چینل کا لنک بھیجئے. اس میں جو میں بھیجوں گا اس کو غور سے سنیے گا. نمبر ہے 9090195330. Listen to me again. 9090195330. اللہ تعالیٰ اسے اذان شاہ بابا کے صدقے میں جامعہ سلطانیہ فیضان اعلی حضرت کو پائے تکمیل تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.